میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں ساہتیہ اکیڈمی کا، ہریانہ اکیڈمی کا، اور یہ صدارت نہیں تھی، سعادت تھی۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ میرے بارے میں کہا گیا اسے اردو والوں کی جو روایتی غلو کی روایت ہے اس کا حصہ سمجھا جائے۔ جب آپ کو ایسے الفاظ سے یاد کیا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ جذبات کی فراوانی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ ایسے موقع پر اظہار تشکر کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ شاعر کا سہارا لیا جائے۔ سو میں بھی غالب کا سہارا لیتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ کس منہ سے شکر کیجئے اس لطف خاص کا، پرسش اور پائے سخن درمیان نہیں۔ صاحبوں، میں اس سے قبل کہ فکر صاحب کے بارے میں کچھ عرض کروں، کہنے کو بہت کچھ کہا جا چکا ہے۔ میری حیثیت ادب کے نہ قاضی کی ہے نہ مفتی کی ہے، صرف ایک حیثیت ہے میری، اور وہ حیثیت بڑی مستحکم ہے اور بڑی مصمم ہے، اور آج کل بہت نایاب بھی ہے اور پایاب بھی ہے، اور وہ ہے اردو کے قاری کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ترکھا صاحب نے اور انجمن والوں یعنی ساہتیہ اکیڈمی والوں نے جو میرا انتخاب کیا وہ اسی لیے کیا کہ قاری کی نمائندگی بھی یہاں ہونی چاہیے۔ مجھے فکر صاحب سے کو دیکھنے کا موقع بھی ملا، سننے کا موقع بھی انہیں ملا۔ دیوان بریندر ناتھ ظفر پیامی صاحب جو تھے ان کے پڑوسی بھی تھے اور ان کے ہم مسلک و ہم مشرب و ہم راز بھی تھے، اور انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں پریس ایشیا انٹرنیشنل فورم کے تحت جس کے وہ صدر اور میں جنرل سیکریٹری تھا، ہم نے فکر صاحب پہ ایک اسپیشل پروگرام کیا تھا جس میں گجرال صاحب تشریف لائے تھے، اور گجرال صاحب نے، آپ بھی تشریف رکھتے تھے، گجرال صاحب نے اس میں کہا تھا کہ انہوں نے حکومت ہند کو سفارش کی تھی کہ فکر صاحب کو پدم شری کا اعزاز دیا جائے، لیکن بہرحال حکومت کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، کچھ انٹیلیجنس والوں کی اپنی رپورٹیں ہوتی ہیں جی، اس لیے پدم شری ہونا جو ہے وہ بنیادی طور پہ بہت اعزاز کی بات نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اصل اعزاز وہ ہے جو آپ کو اپنے قلم سے ملتا ہے، اور سب سے بڑا اعزاز وہ ہے جو آپ کو آپ کے پڑھنے والے عطا کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ صبح سے جو باتیں ہوئی ہیں، فکر صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، مجھے کچھ ان کے حوالے سے بھی اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں، اور وہ یہ کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زبانیں سمواد کے لیے ہوتی ہیں، وواد کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ بات بھی ہمیں خوب سمجھنی چاہیے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جس آدمی کو ہم یاد کر رہے ہیں وہ نفرت کے بیوپاریوں اور زخموں کے تاجروں سے اسی طرح سے دور رہتا تھا، اور دور آپ کو مجھے رکھنا چاہتا تھا، جو کہ بنیادی طور پہ اس دیش کے اندر آج ہمارے بیچ میں دوریوں کا سبب بن رہے جی۔ ہمیں بنیادی طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل چیز جو ہے وہ اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوشحال ہو، تو بنیادی طور پہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے یہاں محبت کا کاروبار ہو، اور فکر توسوی صاحب نے اسی کام کو کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ جو 5 پرچے پڑھے گئے ہیں، 5 اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل۔ شین کاف نظام صاحب جو ہیں وہ تو بنیادی طور پہ، معاف کیجیے گا، ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو ہمیشہ فراق کو یاد کرتا ہوں، اور آپ کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جب
شین کاف نظام صاحب کو دیکھتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو. ان کو جب یہ دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا تھا. تو شین کاف نظام کو دیکھنا بنیادی طور پہ خود اور سننا اور ان سے استفادہ کرنا، انہیں پڑھنا خود ایک غیر معمولی اس کی مسرت سے بصیرت تک کا ایک سفر ہے جو کہ ہم ان کی تحریروں کے ذریعے اور ان کی شاعری کے ذریعے جس سے گزرتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ناشن نقوی ہوں، ہماری بہن ہوں، یا ہمارے دوست حقانی القاسمی ہوں، یا فکر صاحب پر ایک بنیادی کام کرنے والے مہتاب امروی ہوں، یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے ایک طرح سے فکر صاحب کے سلسلے میں جو حاصل مطالعہ ہمیں دیا ہے وہ میرا خیال یہ ہے اس سیمینار کا حاصل ہے. اور اس پر ہمیں جتنا بھی، میں گزارش کروں گا ہریانہ اردو اکیڈمی سے اور ہریانہ اردو اکیڈمی کے ساتھ ساہتیہ اکیڈمی سے کہ ان تمام پرچوں کو ایک طرح سے کتابی صورت میں شائع ہونا چاہیے اور اردو اور ہندی دونوں میں چھپنا چاہیے. معاف کیجیے گا، جب اردو اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوں تو اردو نظر آنی چاہیے. بہت ایمانداری کی بات یہ، مجھے اس میں کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے. میں ایک بات اردو اور ہندی میں دوری کا قائل نہیں. دونوں زبانیں جو ہیں وہ بنیادی طور پہ خانقاہ میں جنمی. دونوں کے جنک میرے نزدیک امیر خسرو تھے جی، اور ایک نے دیوناگری لپی کو اختیار کیا وہ ہندی کہلائی، اور جس نے عربی اور فارسی رسم خط کو اپنایا وہ ہندوی کہلائی. بہت دلچسپ بات. بعد میں اسے اردو معلیٰ کے روپ میں ہم نے جانا، اور بازار کی قوتیں تھیں جن کے بل پر کہ اردو معلیٰ جو تھی قلعہ معلیٰ میں فارسی کو بے دخل کر کے جا بیٹھی. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو. جہاں تک فکر صاحب کا سوال ہے، میں یا بہت سی باتیں کہی جا چکی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا. میں نے کچھ لکھ کے بھی لایا تھا لیکن میں نے پرچے کو جیب میں ہی رہنے دیا، اس لیے کہ اس قدر مبسوط اور مفصل باتیں جو کہی گئی ہیں اور مستند انداز سے کہی گئی ہیں اور معتبر لوگوں نے کہی ہیں، ان کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بہرحال حق نمک تو ادا کرنا ہے جی. تو اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ فکر صاحب نے اپنی بیوی کو موضوع بنا کر سماج کی بہت سی برائیوں کی نشاندہی کی. بلکہ کسی نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ اپنی بیوی کو نشانہ بناتے ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ دوسروں کی بیویوں کو نشانہ نہیں بنا سکتا. ظاہر بات ہے اس میں خطرہ ہے. ان سے کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ نے شادی کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ایک بیوی مل جائے تاکہ اسے نشانہ بنا سکے. یہ انہوں نے یہ بات کہی. دوسری بات جو ہے، انہوں نے سماج میں جو کچھ پیش کیا اسے انہوں نے کہا کہ عام آدمیوں کے لیے، اور عام آدمی کی تعریف وہ جو کرتے ہیں وہ بہت خطرناک ہے لیکن بہت سچی ہے. اور انہوں نے جتنے بدماش ہیں، جتنے بے ایمان ہیں، جتنے اشرار ہیں، ان سب کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں عام آدمی کہا ہے. یعنی خاص اور عام کی جو تفریق اور تمیز انہوں نے ہمیں دی ہے وہ غیر معمولی دی ہے، اور وہ ان کے مارکسی، معاف کیجیے گا، تفکر کی دین تھی. یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمیں اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے. ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے. مارکسی فکر جو ہے اس نے ہمیں بہرحال ایک سماجی مساوات کا تصور دیا. وہ کتنا پروان چڑھ سکا کتنا نہیں چڑھ سکا یہ الگ بات ہے، اس سے میں بالکل ان کا وہ نہیں کرتا بحث، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے. فکر صاحب کا
ابھی یہاں بھینس والا واقعہ بتایا گیا، وہ ملاپ میں اشتہار چھپا جی، اشتہار چھپنے کے بعد فکر صاحب نے کالم لکھ دیا، جس کی بھینس کھوئی تھی وہ ناراض ہو گیا کہ یہ اس نے سمجھا کہ یہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کام اشتہار نہیں کر پایا تھا وہ کام ان کے کالم نے کر دیا، اور وہ بھینس اسے مل گئی۔ اس نے بعد میں شکریہ بھی ادا کیا، پہلے جھگڑا کیا، بعد میں شکریہ ادا کیا۔ تو انہوں نے اس طرح سے ہمیں جو چیزیں دیں وہ غیر معمولی ہیں۔ پیاز کے چھلکے کے بارے میں کہا گیا، معاف کیجیے گا بڑے ادب کے ساتھ، بہت تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے لیکن حقیقت ہے، اور ترکھا صاحب اس کی تائید کریں گے کہ ہمارے یہاں آزادی کے بعد، بلکہ آزادی سے پہلے ہی سے لاہور سے ہی صحافت دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک مسلم صحافت، ایک ہندو صحافت جی۔ پرتاپ مہاشے کرشن ہوں، ملاپ والے ہوں، تیج والے ہوں جی، یہ سارے لوگ وہ تھے جو اردو کی بڑی خدمت کر رہے تھے۔ اردو کا سب سے زیادہ شائع ہونے والا اخبار آن ریکارڈ ہند سماچار جالندھر کا تھا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ان کی فکر جو بھی رہی ہو میں اس سے بحث نہیں کرتا جی، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس خاندان نے، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن ان کے یہاں جو استقامت تھی، استقلال تھا، اپنی فکر کے ساتھ جو استقامت تھی اس کا بھی میں قائل ہوں، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ لیکن اس کے باوجود ملاپ وہ اخبار تھا، میں جانتا ہوں، جو کہ جامع مسجد اور پرانی دلی میں نہیں بلکہ مسلمانوں کی آبادیوں والے دوسرے علاقوں میں بھی پڑھا جاتا تھا، اور صرف پیاز کے چھلکے کی وجہ سے پڑھا جاتا تھا جی۔ پیاز کے چھلکے کے اندر کیوں پڑھا جاتا تھا؟ میں رنبیر جی کو بھی معاف کیجیے گا بڑے نمبر دیتا ہوں، اس لیے کہ رنبیر جی آریہ سماجی، کٹر آریہ سماجی تھے، یہ خدا بیزار نہ صحیح لیکن خدا سے آشنائی کا کوئی رشتہ قائم نہیں رکھنا چاہتے تھے، جہاں تک فکر صاحب کا سوال ہے۔ مگر دونوں نے جس طرح ایک دوسرے سے نبھایا، اس کو بھی ہمیں ایک طرح سے مثال اپنی زندگی کا بنانا چاہیے کہ اختلاف کے باوجود کس طرح سے اتفاق کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، اس لیے رنبیر جی کو بھی نمبر ملنے چاہیے، اور فکر صاحب کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ ملنگ آدمی تھے جی، اور انہیں کسی طرح کی پریشانی دنیا میں نہیں تھی۔ پریشانی سے مراد نہیں تھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پریشانی انہیں نہیں تھی، لیکن وہ اپنی پریشانی کو بھوگنا جانتے تھے جی، اور یہ ایک بڑی بات ہے جس کے لیے کہ ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں خاص طور سے مسلمانوں کی جو نئی نسل ہے اس سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں سے سبق لینا چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ ہمیں یہ بتایا کہ آپ کا مذہب کچھ بھی ہو، آپ کی سوچ کچھ بھی ہو، آپ کی فکر کچھ بھی ہو، لیکن وطن کی محبت اور انسان کی خدمت، دو چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ ان کی بنیادی طور پہ خوبی ہے جس کا ہمیں احساس اور ادراک ہونا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر ساہتیہ اکیڈمی کو مبارکباد دیتا ہوں، ہریانہ اکیڈمی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ترکھا صاحب بیٹھے ہیں، مادھو کوشک صاحب بیٹھے ہیں، موسیٰ رضا بیٹھے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے، اردو والوں کی طرف سے شین کاف نظام بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ ان لوگوں نے فکر صاحب کو موضوع بنا کر جس طرح سے ایک نئی سوچ کی بازیافت کرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور سے معاف کیجیے گا جس زمانے میں کی ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، ایک ایسے وقت میں جب دوریاں ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، لوگوں کو قریب لانے کے لیے اگر کچھ لوگ کام آ سکتے ہیں تو فکر صاحب جو ہیں ان میں ایک بڑا نام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔